جس آقا نے سانو ظلمت و جہالت دے اندھیریاں چو کڈ کے نور و ضیاء روشنی ہدایت دی طرف ساڈی رہنمائی فرمائی۔ دوستو بزرگو بھائیو، اج 27ویں تاک رات خوش نصیب نے وہ لوگ جنہوں اللہ رب العزت نے توفیق فرمائی کہ اس رات دے اندر قرآن پڑھ رہے، قرآن سن رہے، ذکر دی مجلس دے اندر موجود نے، اور کدی قیام دے اندر، کدی سجدے دے اندر، کدی رکوع دے اندر۔ اور بدقسمت نے ایسے لوگ جڑے اس رات دے اندر بھی کوئی تاش دی محفل دے اندر، کوئی جوے دی محفل دے اندر، کوئی لہو و لعب دے اندر، کوئی فضول کماں دے اندر، کوئی موبائل تے وقت ضائع کر رہے ہیں، کوئی فیس بک تے وقت ضائع کر رہے ہیں۔ تو تسی سارے ہی بڑے خوش نصیب ہو کہ اللہ رب العزت نے توفیق دیتی کہ اللہ رب العزت دے گھر دے اندر موجود ہو۔ میرا ارادہ سی کہ میں اللہ رب العزت دے ڈر اور تقوی دے حوالے دے نال چند باتاں بیان کراں، لیکن میرے تو پہلے قاری ابراہیم صاحب نے تمہیں بڑا ڈرایا ہے۔ اس واسطے میرا ذہن ہے کہ تمہیں خوشخبریاں دے بارے کوئی دساں کہ اللہ رب العزت نے بھی قرآن دے اندر جتھے جہنم دا ذکر کیتا ہے نال جنت دا بھی ذکر کیتا ہے، تو کوشش کریں کوئی خوشخبریاں، کوئی بشارتاں، کوئی اللہ رب العزت دی رحمت اس حوالے دے نال چند باتاں بیان کریے۔ اللہ رب العزت سن کے عمل کرنے توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مقدس دی ایک آیت مبارکہ میں تواڈے سامنے تلاوت کی تھی، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا جڑا بندہ میرے سامنے کھڑا ہون تو ڈر گیا، جڑا بندہ اب میرے سامنے کھڑا ہون تو ڈر گیا، انہیں اپنے دل دے اندر، اپنے دماغ دے اندر اس چیز نو بٹھا لیا کہ ایک دن میں اللہ رب العزت دی عدالت دے اندر کھڑے ہونا ہے، رب دے سامنے کھڑے ہونا ہے۔ کوئی بھی مجرم بندہ جس وقت وہ کو غلطیاں ہو جان، جس وقت وہ جرم ہوئے، بندہ چوری کر لے، شراب نوشی کر لے اور مجرم ہوئے، تو انہوں علاقے دے افسر دے سامنے، ایس ایچ او دے سامنے پیش کیتا جائے تو بندہ ڈردا ہے، ڈی پی او دے سامنے پیش کیتا جائے تو بندہ ڈردا ہے کہ میں مجرم ہاں، میں گناہگار ہاں۔ انسان دا ضمیر او دا نفس بھی ملامت کردا ہے، لیکن مالک دے سامنے، خالق دے سامنے جڑا تیرے ظاہر نو جاندا ہے، تیرے باطن نو جاندا ہے، تیری جلوت نو جاندا ہے، تیری خلوت نو جاندا ہے، تیرے اٹھنے نو جاندا ہے، تیرے بیٹھنے نو جاندا ہے، اور تیرے بچپنے نو جان، تیری جوانی نو جاندا ہے، تیرے دناں نو جاندا ہے، تیریاں راتاں نو جاندا ہے۔ ایک ایک چیز دے حوالے دے نال جنوں علم ہے، او دے سامنے کھڑا ہون تو جڑا ڈر گیا، اللہ رب العزت نے فرمایا اور سانو اے ڈر اپنے دل و دماغ دے اندر پیدا بھی کرنا چاہیے کہ اسی ڈریے گناہ کرن تو پہلے، جرم کرن تو پہلے، قصور کرن تو پہلے کہ سارے کولوں میں چھپ کے گناہ کر رہے ہیں، کنڈی لا کے گناہ کر رہے ہیں، بند کمرے دے اندر کر رہے ہیں، بستر دے اندر منہ چھپا کے کر رہے ہیں، لیکن ایک ذات ایسی ہے، یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ، لوگاں کو چھپ سکتے ہو، لک سکتے ہو، لیکن اللہ کو چھپ بھی نہیں سکتے، لک بھی نہیں سکتے۔ ایسی ذات مالک و خالق دی او دے کو ڈریا کر، اور اے دے نال نال اللہ رب العزت نے فرمایا وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اپنی خواہشات تے بھی کنٹرول کی جائے۔ آج خواہشات نے سانو برباد کر دیتا، ذلیل کر دیتا، رسوا کر دیتا۔ دل دے اندر خواہش پیدا ہوئی کوٹھی بڑھنی چاہیے، اور اسی اس کوٹھی واسطے حرام شروع کر دیتا، اور جناب بے ایمانی شروع کر دیتی، لوگاں دا حق مارنا شروع کر دیتا، اور پینا دا حق غصب کرنا شروع کر دیتا، ظلم زیادتیاں شروع کر دیتیاں، رشوت لینی شروع کر دیتی، اور جناب طرح طرح دے ظلم کرنے شروع کر دیتے۔ صرف دل دے اندر خواہش پیدا ہوئی کہ کوٹھی بڑھنی چاہیے، دل دے اندر خواہش پیدا ہوئی گڈی آنی چاہیے، جویں بھی آئے، سود دے ذریعے آئے، رشوت دے ذریعے آئے، بے ایمانی دے ذریعے آئے، کسی دا حق دبا کے آئے، حق کھا کے آئے، گڈی جڑی نہ آنی چاہیے، اور بری خواہش پیدا ہوئی تے ایسے مطابق جڑا نہ کوشش شروع کر دیتی۔ نہیں، اللہ نے فرمایا وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اپنی خواہشات نو روکے، اپنی خواہشات تے کنٹرول کرے،
مینوں گڈی دی ضرورت نہیں، کوٹھی دی ضرورت نہیں، مینوں رب دی جنت دی ضرورت ہے، اللہ دی رضا دی ضرورت ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت اور فرما برداری دی ضرورت ہے۔ اے جس وقت دل دماغ دے اندر ہوئے گا اللہ دا ڈر ہوئے، وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، خواہشات کنٹرول ہوئے، تو فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اللہ نے فرمایا جنت ایسے لوگاں دا ٹھکانہ بن جاندے، ایسے لوگاں دا ٹھکانہ اور مقدر پانی دا گلاس رکھے، تو ایسے لوگاں دا مقدر اللہ رب العزت نے فرمایا جنت ایسے لوگاں دا ٹھکانہ اللہ رب العزت نے جنت بنا دیتا ہے جنہاں دے دل دے اندر اللہ دا ڈر اور خوف موجود ہے۔ تو اللہ دا ڈر ہر وقت، اور روزے دا مقصد بھی اللہ رب العزت دا ڈر اور خوف دل دے اندر پیدا کرنا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، روزے دا مقصد بھی ہے کہ تواڈے دل دے اندر اللہ دا ڈر پیدا ہو جائے، خوف پیدا ہو جائے۔ اور روزے دی حالت بندہ کنا ڈردا ہے کہ پانی منہ دے اندر پایا ہے، بندے دیاں اپنی اکھاں بھی نہیں دیکھ سکدیاں، لیکن ایک گھٹ بھی اگے نہیں جان دیندا کہ اگر پانی دا ایک گھٹ اگے چلا گیا تو رب نو پتہ چل جائے گا، رب نو پتہ چل جائے گا، ایک گھٹ نہیں جان دیندا۔ لیکن جویں ہی رمضان گزردا ہے اے کوئی مسلمان جناب سود بھی، رشوت بھی، بے ایمانی بھی، حرام دے لقمے سارے لگائی جا رہے ہیں۔ ہن کوئی پتہ نہیں کہ رب دا ڈر ختم ہو گیا، خوف ختم ہو گیا، لیکن کوشش کرو۔ اللہ رب العزت نے قرآن دے اندر جگہ جگہ اعلان فرمایا، اللہ رب العزت نے اعلان فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اللہ نے فرمایا جڑا میرے سامنے کھڑا ہون تو ڈر گیا، اللہ رب العزت نے فرمایا اپنی خواہشات نے کنٹرول کیتا، گڈی لین نو دل کر دے لیکن گڈی نہیں لئی، کوٹھی بنان نو دل کر دے لیکن کوٹھی نہیں بنائی، زمیناں خریدن نو دل کر دے لیکن زمیناں نہیں خریدیاں، مکان لین نو دل کر دے لیکن مکان نہیں خریدے حرام دے نال، اور جناب دنیاوی عیش و عشرت دے حوالے دے نال بڑیاں خواہشات نے، لیکن وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اپنی خواہشات کنٹرول کر لیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جنت ایسے لوگاں دا ٹھکانہ بن جائے گا۔ اس واسطے کوشش کرو اللہ دا ڈر اپنے دل دے اندر پیدا کر لے، اللہ رب العزت دا خوف اپنے دل دے اندر پیدا کر لے، اور اللہ تو ڈرن دے بڑے فائدے چند فائدے توڑے سامنے بیان کرنے۔ اللہ رب العزت نے اعلان فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ نے فرمایا جڑا میرے کول ڈر جائے میں ہر مشکل چوں نکلن دا رستہ بنا دینا، پریشانیاں دور کر دینا، غم دور کر دینا، جڑا میرے کول ڈرنا شروع کر دے۔ اس واسطے لوگاں دے ڈر ختم کر دے، صرف رب کولوں ڈریا کر، اللہ دا ڈر تو خوف اپنے دل دے اندر پیدا فرما دے۔ اللہ رب العزت ہر مشکل تو نکلن دا رستہ بنا دے گا۔ کس طرح اللہ رستہ بنا دے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان صحیح ترمذی دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی سیدنا ابو مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیوٹی لگا دی تھی، آپ نے فرمایا ابو مرثد جایا کر مکے دے اندر کتنے ایسے صحابی ایسے میرے یار موجود نے جڑے مشرکین نے اپنے گھراں دے اندر قید کیتے تو انہاں نوں بنیا ہویا ہے، اے ابو مرثد انہاں نوں چھڑا کے تے مدینے والے رستے تے پا دیا کر، تیری اے ڈیوٹی ہے۔ سیدنا ابو مرثد رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی طرح کرنا شروع کر دیتا۔ سیدنا ابو مرثد رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے ایک دفعہ میں مکے دے اندر گیا، چاننی رات میں دیوار دے سائے دے اندر چل رہا،
ایک عورت اناک نامی عورت ہے نال ملاقات ہو گئی. اسلام تو پہلے ہے نال تعلق سی. سیدنا ابو مرثد نو عورت کہن لگی اے ابو مرثد اج رات تم میرے نال گزارنی. سیدنا ابو مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگے میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. اسلام دے اندر زنا حرام ہے, غیر محرم عورتاں دے نال تعلق حرام ہے, میں اے کم نہیں کرنا. وہ اج طرح دے مسلمان نسی, اج دا مسلمان بھی ہے, کلمہ بھی پڑھی جا رہا, زنا کار بھی ہے, بدکار بھی ہے, فحاش بھی ہے, اور جناب کلمہ بھی پڑھی جا رہا. محلے دیاں بہناں محفوظ نہیں, عزتاں محفوظ نہیں, بیٹیاں محفوظ نہیں. اور اج تے ایسے حالات خطرناک ہو گئے, 5-5 سال دی 4-4 سال دیاں معصوم بچیاں محفوظ نہیں. کلمہ بھی پڑھی جا رہا ہے بھی اہل سنت بھی ہے, مسلمان بھی ہے, اور جناب بڑے بڑے دعوے بھی نے, لیکن ادھے باوجود بھی اس قدر درندہ صفت بن گیا کہ اپنے محلے دیاں بہناں بیٹیاں چھوٹیاں چھوٹیاں بچیاں ادھے کولوں محفوظ نہیں. اور نہیں تو حیا کیتا کلمے دا نہیں سمجھیا تو کلمے نو, جنہاں نے کلمے دا حیا کیتا انہاں نو زنا دی برائی دی دعوت ملی. فرمان لگے میں مسلمان ہو چکے ہیں, لا الہ الا اللہ پڑھ چکے ہیں, میں اللہ دا حیا کراں گا, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا حیا کراں گا. تو سیدنا ابو مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ عورت کہن لگی ابو مرثد اگر میری گل نہ منی میں شور پا دواں گی, مکے والیاں نو دس دواں گی کہ اے تواڈے قیدی لے کے جاندا ہے. سیدنا ابو مرثد فرمان لگے تیرے کولو جو ہوندا ہے کر لے, لیکن میں غیر محرم عورت نہ تعلق نہیں قائم کر سکدا. اس عورت نے شور مچا دیتا کہ اے مکے والیو, اے ابو مرثد جڑا تواڈے قیدی لا کے جاندا ہے. سیدنا ابو مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے مشرکین نے ڈنڈے لے سوٹے لے تے میرے پیچھے دوڑنا شروع کر دیتا. فرماندے قریبی ایک چھوٹا جہا گڑا آیا, میں او دے اندر چھپ گیا. مشرکین اتے گیڑے کٹ دے رہے لیکن مینوں نہ دیکھ سکے, حتیٰ کہ فرماندے ایک کافر نے پیشاب بھی کیتا, دے چھٹے بھی میرے اتے پہ گئے لیکن مینوں دیکھ نہ سکے. اللہ رب العزت دبا دے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. اللہ نے فرمایا جیڑا میرے کولو ڈر جائے میں ہر مشکل چو نکلن دا رستہ بنا دینا. اللہ رب العزت کیویں رستے بناندے. سیدنا یوسف علیہ السلام اللہ رب العزت دے نبی, اللہ رب العزت نے ادا حسن نبی پاک دا فرمان صحیح مسلم دے اندر آپ نے فرمایا ادا حسن اللہ نے کلے یوسف علیہ السلام نو عطا فرمایا, اور ادا حسن اللہ نے پوری دنیا تے تقسیم کیتا. آج کنے کنے حسین و جمیل لوگ موجود نے کائنات دے اندر, لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے ادا حسن اللہ نے یوسف علیہ السلام نو دیتا, ادا حسن اللہ نے پوری کائنات دے اندر تقسیم کیتا. تو سیدنا یوسف علیہ السلام نو اے عزیز مصر دے بیوی برائی دی دعوت دی, کمرے دیاں کنڈیاں لگا کے دروازے بند کر کے برائی دی دعوت دی. اور اللہ رب العزت دے نبی نے سیدنا یوسف علیہ السلام نو کہنے لگی وقالت حیت لک, اے یوسف علیہ السلام میری طرف آؤ, میری طرف دیکھو. لیکن سیدنا یوسف علیہ السلام دے بڑے خوبصورت جملے فرمان لگے قال معاذ اللہ, فرمان لگے اللہ دی پناہ میں کم نہیں کر سکتا. انہو ربی احسن مثواي انه لا يفلح الظالمون. فرمان لگے اللہ دی پناہ میں نہیں کم کر سکتا, میرے رب نے مینوں اچھا ٹھکانہ دیتا, میرے رب نے مینوں اچھا ٹھکانہ دیتا, میں وکدا وکاندا آیا اور میرے رب نے بادشاہ دے گھر دے اندر میری پرورش کروائی, میری تربیت کروائی, میں نمک حرامی نہیں کراں گا, اے کم نہیں کرنا. اور نال سیدنا یوسف علیہ السلام فرمان لگے انہو لا یفلح الظالمون.
فرمان لگے ظالم کدی بھی فلاں نہیں پاندے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام نے اس جگہ تے زانی نو ظالم قرار دیتا، اور قاضی سلیمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ نے الجمال والکمال دے اندر بیان کیتا ہے کہ زانی جڑا 8 طرح دا ظلم کردا ہے، پہلے اپنے آپ تے ظلم کردا ہے، پھر اس عورت تے ظلم کردا ہے، پھر اپنے خاندان تے ظلم کردا ہے، او دے خاندان تے ظلم کردا ہے، اور اپنی اولاد تے ظلم کردا ہے، اور او دی اولاد تے ظلم کردا ہے، کیونکہ زنا ایسا ایک دروازہ ہے جڑا جس وقت کھل جاندا ہے تو پھر انہوں بند کرنا مشکل ہو جاندا ہے۔ اس واسطے کوشش کریا کرو اے زنا کاری، بدماشی، فحاشی، اس تو بچیا کرو۔ اللہ نے قرآن دے اندر فرمایا بلا تقربوا الزنا، اے نہیں آکھیا زنا نہیں کرنا، بلکہ آکھیا زنا دے قریب ہی نہیں جانا۔ ایسے ذرائع جڑے انسان نو زنا دے قریب کر دین، موبائل ہووے، یوٹیوب ہووے، فیس بک ہووے، اور جناب وہ فلماں ہون، وہ ڈرامے ہون، ایسیاں چیزاں جڑیاں انسان نو زنا دے قریب کر دین، اللہ نے فرمایا ایسے ذرائع دے بھی قریب نہیں جانا، ورنہ تسی ظالم بن جاؤ گے، اور ایسا جرم ہے جیدی سزا انسان نو دنیا دے اندر مل دی۔ اور میں جو پڑھے 2 گناہ ایسے نے، ایک والدین دی نافرمانی اور ایک زنا، جیدی سزا انسان نو دنیا تے اللہ دیندا ہے، دنیا تے اللہ انہوں وکھاندا ہے، اگے تو جو سزا ملنی، لیکن دنیا دے اندر اللہ رب العزت ایسے لوگاں نو وکھا دیندا ہے، او دی نسل دے اندر اے سلسلے چلدے نے۔ اس واسطے جڑا کسے دی دھی بہن دا حیا نہیں کردا تو او دی دا بھی کوئی حیا نہیں کردا۔ تو سیدنا یوسف علیہ السلام نے بند کمرے دے اندر اللہ رب العزت دا حیا کیتا، فرمان لگے قال معاذ اللہ، فرمان لگے اللہ دی پناہ میں نہیں کم کر سکتا۔ اور سیدنا یوسف علیہ السلام اٹھے تے دوڑے، اور جناب جس دروازے دے کول گئے دروازے کھل دے گئے، تالے ٹوٹ دے گئے، اور اللہ رب العزت نے پریشانی تو نجات دے دی تھی۔ اور سیدنا یوسف علیہ السلام نے اور جناب اپنے رب دا حیا کیتا، اللہ رب العزت نے مقام دیتا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، مالک و خالق نے اعلان فرمایا جڑا اللہ کو ڈر جائے اللہ ہر مشکل چو نکلن دا رسہ بنا دیندا ہے۔ یوسف علیہ السلام ڈرے، اللہ رب العزت نے رسہ بنا دیتا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اور وکدے وکاندے غلام نو یوسف علیہ السلام نو اللہ نے مصر دا بادشاہ بنا دیتا۔ جڑا رب دا حیا کر دے بند کمرے دے اندر بھی جڑا اپنے رب دا حیا کر دے، اللہ رب العزت کدی بھی ایسے بندے نو ذلیل نہیں کردا، اللہ کدی بھی رسوا نہیں کردا، اللہ کدی بھی پریشان نہیں کردا۔ اس واسطے تقوی اختیار کریا کر، پرہیزگاری اختیار کریا کر، خلوت دے اندر بھی رب کو ڈریا کر۔ جلوت دے اندر تسی ساری ڈرنے، کوئی چوک دے اندر کھڑا ہو کے زنا کردہ نظر آیا کدی؟ چوک دے اندر کھڑا ہو کے زنا کردہ ہوئے، پتہ ہے جنہیں بھی بیغ لیا لتر وارنے نے ایتھے، اور لترہ تو ڈر تو چوک دے اندر کھڑے ہو کے، سڑک تے کھڑے ہو کے کوئی بھی برائی کردہ نظر نہیں آئے گا۔ بند کمرے دے اندر اے کوئی مسلمان برائی کردہ نظر آندہ ہے، وجہ ہے بے کو سمجھ دے کہ منوں ایتھے کوئی نہیں دیکھنا آلا، رب دا حیا نہیں کردا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے اس فرمان نو کن کھول کے سنو۔ ابن ماجہ دے اندر حدیث موجود، نبی پاک نے فرمایا لَأَعْلَمَنَّ اَقْوَامًا يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَسَنَاتٍ أَمْثَالَ جِبَالِ تَہَامَةَ بَيْزًا۔ آپ نے فرمایا میں ایسیاں قوماں نو جاننا جڑیاں قیامت والے دن تہامہ پہاڑ طرح دے کئی پہاڑ نیکیاں دے لے کے آن گیاں۔ تہامہ سفید پہاڑ نو آکھیا جاندا ہے۔ آپ نے فرمایا کئی پہاڑ انہاں دے نیکیاں دے ہوں گے، پیر لگے پہاڑ نے جمع دے لفظ نے، امثال بھی جمع دا لفظ دے، جبال بھی جمع دا لفظ دے، کئی پہاڑ نیکیاں دے ہوں گے۔ فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ هَبَاءً مَنْصُورًا، اللہ پھونک مار کے انہاں دیاں ساریاں نیکیاں اڑا دے گا۔ جس طرح آندھی آئے، ہوا آئے، شاپرت کاغذ اڑ جاندے، اس طرح اللہ رب العزت انہاں دیاں نیکیاں اڑا دے گا۔ صحابہ نے پوچھا اللہ دے رسول کون لوگ ہوں گے؟ آپ نے فرمایا اما اخوانکم من
جلدتکم تواڈے بھائی ہون گے تواڈی قوم چ ہون گے تواڈی نسل چ ہون گے وَيَأْخُذُونَ مِنَ اللَّيْلِ كَمَا تَأْخُذُونَ رات نو تہجد ایویں پڑھن گے جس طرح تسی پڑھ دے ہو. صحابہ کہنے لگے اللہ دے رسول پھر اینا غلطی کی ہوئے گی؟ آپ نے فرمایا وَلَكِنَّهُمْ أَقْوَامٌ إِذَا خَلَوْا مِن مَحَارِمِ اللَّهِ انْتَهَكُوهَا. آپ نے فرمایا لوگاں دے سامنے بڑے متقی بڑے پرہیزگار نظر آن گے، لوگاں دے سامنے حاجی، لوگاں دے سامنے نمازی، لوگاں دے سامنے قاری، لوگاں دے سامنے مولوی، لوگاں دے سامنے علامہ، لوگاں دے سامنے تہجد گزار، لوگاں دے سامنے اشراق پڑھن والے، لوگاں دے سامنے متھے تے محراب، لوگاں دے سامنے اعتکاف بیٹھن والے، لوگاں دے سامنے لمبے لمبے قیام کرن والے، لوگاں دے سامنے رون والے. جس وقت بند کمرے دے اندر برائی دا موقع ملے گا اتھے برائی کرن گے. اج ایسے حالات نے، اج حاجی بھی لک لک کے فلماں ویکھ دے موبائل تے، اج قاری بھی لک لک کے جناب موبائل تے سارا کچھ ویکھ دے، اج عالم بھی جناب لک لک کے سارا کچھ دیکھ دے، اج نمازی تہجد گزار اشراق نہیں. شیخ عبداللہ ناصر رحمانی حافظہ اللہ فرمایا کر دے کہندے کہ میں جس وقت حدیث پڑھ دا کہ نبی پاک دعا کر دے کہ یا اللہ خلوت دے گناہاں تو محفوظ فرما لے، میں کہندے پریشان ہوندا کہ خلوت دے اندر کلا بندہ کیڑے گناہ کر سکتا ہے. جدوں دا کہندے موبائل آیا ہن سمجھ آئی کہ بندہ کلیا ہر گناہ کر سکتا ہے. تو نبی پاک نے فرمایا ایسے لوگ ہون گے لوگاں دے سامنے نیک متقی پرہیزگار، لیکن بند کمرے دے اندر برائی دا موقع ملے گا تے ساریاں برائیاں موجود ہون گیاں. اج لوگاں دے سامنے اسی سارے ہی بڑے نیک، سارے ہی بڑے متقی، سارے ہی بڑے پرہیزگار، بڑے حاجی نمازی، لیکن بند کمرے دے اندر اللہ رب العزت معاف فرمائے حالات بڑے مختلف نے. اللہ رب العزت معاف فرمائے. اس واسطے اللہ کو دعا کریا کرو کہ یا اللہ میری خلوت بھی پاک کر دے تو میری جلوت بھی پاک کر دے. اللہ میرے ظاہر نو بھی پاک کر دے تو میرے باطن نو بھی پاک کر دے. اللہ رب العزت جس طرح میں اتوں نظر آ رہے ہیں میرے مالک مینوں اندروں بھی اسی طرح ہی کر دے. اگر یہ کم نہ ہویا تو پھر اللہ رب العزت معاف فرمائے نجات بڑی مشکل ہے، کم بڑا مشکل ہے. اس واسطے کوشش کرو اللہ رب العزت دا ڈر پیدا کرو. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ. اللہ نے فرمایا جڑا میرے سامنے کھڑا ہون تو ڈر گیا، اللہ رب العزت نے فرمایا جنت دا ٹھکانہ بن جائے گا. رب دے سامنے کھڑا ہون تو ڈر جا. لیکن آج جوان نہیں ڈر دے. میں پہلے بھی سنایا سی دمشق یونیورسٹی دا ایک دفعہ طالبات دا ایک ٹور گیا آثار قدیمہ دیکھن واسطے، اور آثار قدیمہ دیکھدیاں جڑا نا رات ہو گئی. ساریاں بچیاں واپس گڈی تے آ گئیاں، لیکن ایک بچی دور نکل گئی. جس وقت وہ واپس آئی قافلہ انتظار کر کے ادا جا چکیا سی. بڑی توجہ دے نال سماعت فرمانا. قافلہ انتظار کر کے جا چکیا سی. اے بچی نے واپسی دا سفر شروع کیتا، اور جس وقت اتھوں نکلی رات دا ٹائم ہے، اینو ایک خیمہ نظر آیا. ایرے دروازے تے دستک دیتی اور جناب ایک نوجوان 20 سالہ نوجوان نکلے. اینے دسیا کہ میں اس طرح قافلے نالوں بچھڑ گئی، میں رات گزارنا چاہنی. نوجوان نے آکھیا ٹھیک ہے. انہیں اپنی چارپائی اس یعنی بچی نو دیتی، اس جوان عورت نو دیتی، اور خود جڑا نا تھلے لیٹ گیا. اے عورت کہندی میں جڑا نا سوچنا شروع کر دیتا کہ اے بھی خلوت دے اندر اے بھی کلہ ہے، نوجوان ہے، میں بھی کلی ہاں. ہنے میری عزت حملہ کرے گا، ہنے میری عزت نو داغدار کرے گا. میں کہندے مینوں نیند نہیں آ رہی. اچانک کہندی میں کی دیکھیا کہ دیوا اینے جلایا ہے. اینے اپنی ایک انگلی جڑی نا دیوے دے اوتے رکھ دیتی، اور میرے کہندی دیکھدیاں دی انگلی جل گئی. میں کہندی اس تو بعد میں ہور ڈرنا شروع کر دیتا بھی اے تو کوئی انسان نہیں، اے کوئی جن ہے یا پوت ہے، اے کوئی ہور ہی مخلوق ہے. پھر کہندی او دی ایک انگلی جل گئی. پھر کہندی
تھوڑی دیر رکیا رہا، پھر اس تو بعد کہندے انہیں دوسری انگلی جڑی نہ دیوے دے اوتے رکھی، دوسری انگلی جلا دیتی۔ اسی طرح پھر کچھ دیر رکیا رہا، پھر انہیں اپنی تیسری انگلی دیوے تے رکھ کے جلائی، چوتھی انگلی، چارے انگلیاں انہیں اپنی جلا دیتیاں۔ رات گزر گئی، میں کہنی صبح اپنے گھر گئی، مینوں بخار ہو گیا۔ میرے والد نے پوچھا معاملہ کی ہے؟ میں دسیا کہ اس طرح میں رات گزاری اور میں تو محسوس کرنی ہو کوئی جن سی انسان نہ سی، جدی وجہ تو خوف تو حیبت میرے اوتے تاری۔ کہنی میرا والد تحقیق کرنے واسطے گیا، اتنے جا کے پہنچیا، خیمے دے اندر گیا تو دیکھیا نوجوان نے ہاتھ تے پٹیاں بنیاں۔ او دے والد نے پوچھا بھی یہ کی معاملہ ہے، پٹیاں کیوں بنیاں؟ انہیں آکھیا بس نہ پوچھ۔ انہیں آکھیا نہیں میں پوچھنا ہے، مینوں دس ضرور معاملہ کی ہے۔ انہیں آکھیا وجہ ہے بے کہ رات ایک قافلے نہ بچھڑی ہوئی بچی جڑی نہ میرے کول آئی، رات اتنے میرے کول رہی، اور شیطان نے آ کے مینوں وسوسے پائے اور مینوں ابھاریا کہ تو اٹھ زنا کر، بدکاری کر، فحاشی کر، شکار قابو آئے۔ روز روز ایسے مواقع نہیں ملے، ایسے مواقع نہیں ملتے۔ تو کہنے لگا مینوں جہنم دی اگ یاد آ گئی۔ میں اپنے نفس نو آکھیا کہ اے دنیا دی اگ بڑی ہلکی ہے تو جہنم دی اگ بڑی تیز ہے، اگر تو اے اگ برداشت کر لی تو پھر اگلی بھی برداشت کر لیں گا۔ کہنے لگا میں دیوے تے اپنی انگلی جس وقت جلائی تو پھر تھوڑا جا جسم تے کنٹرول ہویا، پھر شیطان آیا، پھر مینوں برخلایا، میں کہندا اسی طرح دوسری انگلی جلا دیتی۔ ایویں کردیاں کہندا میریاں 4 انگلیاں جل گئیاں اور جناب رات بھی گزر گئی۔ اللہ نے او دی بھی حفاظت فرمائی، میری بھی حفاظت فرمائی۔ اور اے بچی دے والد نے جس وقت سنیا اے نوجوان نو کر لے گیا اور اپنی بیگم نہ مشورہ کر کے اپنی بیٹی دا نکاح پڑھا دیتا، اسے بیٹی دا نکاح پڑھا دیتا ہے دے نال۔ انہیں کہا اس تو زیادہ اس دور دے اندر متقی تے تقوی والا تے پرہیزگاری والا مینوں نوجوان نظر نہیں آیا۔ کتے اس طرح دے نوجوان کہ جنہیں اپنا ہاتھ جلا دیتا کہ رب دی نافرمانی نہیں کرنی اس بند کمرے دے اندر، اور اتھے میرے تو علاوہ تو اس بچی تو علاوہ کوئی نہیں سانو دیکھن والا، لیکن ایک ذات ایسی ہے یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ، لوگاں کولوں چھپ سکدے ہو لیکن رب کولوں نہیں چھپ سکدے۔ کاش اج دے نوجوان دے دل دے اندر سوچ پیدا ہو جائے، فکر پیدا ہو جائے، زنا کرن تو پہلے، فحاشی کرن تو پہلے، اور غلط میسج کرن تو پہلے، اور جناب کسی دی بہن بیٹی دی طرف بری نظر نہ دیکھن تو پہلے اے سوچ رہے کہ میرا رب جڑا نہ مینوں دیکھ رہے ہے۔ اور جس وقت اے سوچ ہے فکر پیدا ہو گئی تو فإن الجنت ہی المأوى، اللہ نے فرمایا جنت تیرا ٹھکانہ بن جائے گی۔ تو اپنے اندر تقوی پیدا کرو، للہیت پیدا کرو، خوف خدا پیدا کرو، اللہ رب العزت دا ڈر اور خوف پیدا کرو۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ نے فرمایا جڑا میرے کول ڈر جائے میں ہر مشکل تو نکلن دا رستہ بنا دینا، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور رزق میں اتھوں عطا کرنا جتوں کہ انسان دی سوچ بھی نہیں تو وہم و گمان بھی نہیں، جتوں کدی سوچیا ہی نہیں اللہ رب العزت اتھوں رزق عطا کر دے۔ اس واسطے تقوی اختیار کر لے، پرہیزگاری اختیار کر لے۔ بہت بڑے محدث شیخ طنطاوی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب دے اندر واقعہ بیان کیتا دمشق دے ایک نوجوان دا جڑا ایک مسجد دے اندر تعلیم حاصل کر دے، مسجد دے اندر قرآن دا علم سکھ دے، حدیث دا علم سکھ دے، علم سکھدا رہا حتیٰ کہ ایک دن راشن ختم ہو گیا، فاقیاں تے نوبت آ گئی، 2-3 دن گزر گئے، کھان پین واسطے کوئی چیز نہ ملی، اور انہیں جناب تنگ آ کے کہنے لگا جس وقت اے تو اللہ نے بھی آکے جس وقت بندہ بھوکا مر رہا ہوئے تو حرام بھی کھا سکتا ہے، مردار بھی کھا سکتا ہے، اور کیوں نہ میں چوری کراں، زیادتی کراں، چوری کر کے اپنے پیٹ دی اگ بجھا لواں۔ اور اینے جناب مسجد دی چھتوں قریب ہمسایاں دا گھر سی، اے ہمسایاں دے گھر دے اندر اتریا، کچن دے اندر گیا، ہانڈی تیار ہے، ہانڈی پک رہی ہے، اور اینے ہانڈی دا ٹکنا اٹھایا تو بینگن پک رہے سی، اینے ادھا بینگن توڑیا، توڑ کے کھان لگا تو پھر ضمیر نے ہلایا۔ اللہ دے بندے مسجد رہنے، قرآن دا طالب علم، حدیث دا طالب علم، نمازاں بھی پڑھی جانا،
جانا ہے، قرآن بھی پڑھی جانا ہے، آج چوریاں بھی کری جانا ہے۔ اللہ کو ڈر گیا، بینگن توڑیا، کھادا نہیں، اسی طرح چھڑ کے واپس آ گیا۔ اگلا دن ہویا، ایک بوڑھا بزرگ آیا، نالو دے ایک جوان بچی ہے، آ کے اس بچے دے استاد نو کہن لگا کہ اے عورت میری بھتیجی دا خامن فوت ہو گیا، اے دی اپنی کوٹھی ہے، اور اللہ رب العزت نے انہوں مالی طور تے کافی وسعت عطا کی تھی، اللہ نے مال بڑا دیتا ہے، پیسہ بڑا دیتا ہے، صاحب روزگار ہے، لیکن انہوں سہارے دی ضرورت ہے۔ تہاڈا شاگرد کوئی ایسا ہووے جڑا نیک ہووے، صالح ہووے، اور سانو مال دی کسے چیز دی ضرورت نہیں، مال بڑا ہے، صرف صاحب تقوی ہووے، پرہیزگار ہووے، تے میں اپنی بھتیجی دا دے نال نکاح کر دواں۔ استاد نے پوری کلاس کے اندر دیکھیا تے نظراں اس بینگن چور تے پہ گئیاں، اور استاد نے انہوں بلا لیا، اور بلا کے جناب کہن لگا اے بچہ بڑا نیک ہے، اور نکاح پڑھا دیتا، اور ایدی بیوی اپنے خامد نو لے کے جس وقت گھر گئی، کہن لگا اللہ دی بندی بھوک بڑی لگی ہے، اس واسطے کھانا لے کے آ۔ جس وقت کھانا لین گئی تے ہانڈی دا ٹکنا اٹھایا، کہن لگی پتہ نہیں کون ہے، ادھا بینگن توڑ کے تے ایتھے چھڑ کے چلا گیا۔ ایدی آنکھاں تو آنسو آگے، کہن لگا اللہ تو ڈر کے بینگن چھڑیا، رب نے بیوی بھی دے دیتی، کوٹھی بھی دے دیتی، مال بھی دے دیتا، تو بینگنا نہیں پوری ہانڈی دے دیتی۔ اللہ رب العزت دبا دے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جڑا رب کو ڈر جائے اللہ رزق اتھوں عطا کر دے جتوں انسان دی سوچ بھی نہیں، وہم و گمان بھی نہیں۔ اللہ رب العزت نے اعلان فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، اللہ نے فرمایا جڑا میرے کول ڈر جائے میں اودے سارے کام ہی آسان کر دینا، مشکلانو آسانیاں دے اندر تبدیل فرما دینا۔ آج ہر بندہ پریشان نظر آ رہا ہے، غم زدہ نظر آ رہا ہے، تقوی اختیار کرو، پرہیزگاری اختیار کرو، خلوت جلوت دے اندر اللہ دا ڈر پیدا کرو، بولن تو پہلے اللہ کو ڈرو۔ اور امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرمایا کر دے کہ جڑا بندہ چاہتا ہے میں اللہ کو ڈرنا ہے، تقوی اختیار کرنا ہے، تو تقوی اس چیز کے اندر ہے کہ انسان اپنی زبان تے کنٹرول کرے، اپنی اکھاں تے کنٹرول کرے، اپنے ہتھاں تے کنٹرول کرے، اور جناب اپنے دل نو پاک صاف رکھے، تو اپنے پیٹ دے اندر حلال لقمے داخل کرے۔ ایدا نام ہی تقوی ہے، ایدا نام ہی پرہیزگاری ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جڑا میرے کول ڈر گیا اللہ رب العزت نے فرمایا میں ہر مشکل و دیوا سے آسان کر دواں گا۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، اللہ نے فرمایا جڑا میرے کو ڈر گیا میں اودے گناہاں نو مٹا دواں گا، گناہاں نو ختم کر دواں گا، اور انہوں بڑا چڑھا کے میں اجر عطا کر دواں گا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا جڑا میرے کول ڈر گیا واللہ ولی المتقین، اللہ رب العزت نے فرمایا میں انہوں اپنا بیلی بنا لواں گا، اپنا دوست انہوں بنا لواں گا۔ اللہ انہوں دوست بناندہ ہے جڑا تقوی اختیار کرے، پرہیزگاری اختیار کرے۔ اس واسطے اللہ کو ڈر جاؤ، گناہ چھڑ دو، سیئات چھڑ دو، منکرات چھڑ دو، نیکیاں دے متلاشی بن جاؤ۔ جڑی باقی زندگی ہے رو کے گزار، جڑی باقی زندگی تقوی پرہیزگاری دے اندر گزار، رب دیاں نافرمانیاں نہیں کرنیاں، نبی پاک دیاں نافرمانیاں نہیں کرنیاں، کسے دا دل نہیں دکھانا، کسے دی بہن بیٹی نو جناب تار تار کے بریاں نسراں دے نال نہیں دیکھنا، کسے دی عزت نو نہیں اچھالنا۔ تقوی پرہیزگاری اپنے ہی من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، اپنے ہی من دے اندر ڈوب کے اپنی اصلاح کر لے، اپنی آخرت دا فکر کر لے۔ اور سوچ کتنے ہی ایسے مسلمان ساڑھے رشتہ دار عزیز جنہاں نے پچھلے سال 27ویں رات ساڑھے نال گزاری، لیکن اس سال اللہ دے حضور پیش ہو چکے نے، ہو سکتا ہے
آئندہ سال 27ویں آوے تواڈے وچوں کوئی ہووے تے کوئی نہ ہووے، اور جناب کتنے خطبات چلے جان، علماء چلے جان، اللہ رب العزت نے موقع دیتا ہے باقی زندگی تقوی دے اندر پرہیزگاری دے اندر گزار دے، اور اللہ رب العزت نے اعلان فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اللہ نے فرمایا تقوی اختیار کرو میں تواڈے تے رحمت دا نزول فرما دواں گا، اور اللہ رب العزت نے فرمایا تقوی اختیار کرو، پرہیزگاری اختیار کرو، فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ، اللہ رب العزت نے فرمایا جڑے لوگ تقوی والے نے میں انہاں نہ محبت پیار شروع کر دینا ہے، اللہ اپنے محبوب بندیاں چ شامل فرما لیندا ہے ایسے لوگاں نو جڑے تقوی اختیار کر دے، پرہیزگاری اختیار کر دے، اور اللہ رب العزت نے قرآن دے اندر اعلان فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اللہ نے فرمایا جڑا میرے سامنے کھڑا ہون تو ڈر گیا میں انہوں 2 جنتاں عطا کراں گا، ایک جنت نہیں، اللہ رب العزت 2 جنتاں عطا کرے گا، اور ایسی جنت جدے اندر دودھیاں نہراں چل رہیاں، شرابن طہورا دیاں نہراں چل رہیاں، اور ایسی جنت جدے اندر اللہ رب العزت نے خالص شہد دیاں نہراں چلا دیتیاں، ایسی جنت جدے اندر اللہ رب العزت نے پاک صاف پانی دیاں نہراں چلا دیتیاں، اور ایسی جنت جدے اندر اللہ رب العزت نے تیرے واسطے محل تیار کر دیتے، ایک سونے دی ایک چاندی دی گارا کسوری دا، اور ایسی جنت جدے اندر اللہ رب العزت نے تیرے واسطے پھل پیدا فرمائے، نبی پاک دا فرمان ہے ایک ایک پھل دے اندر 70 ذائقے ہوں گے جڑے اللہ نے تیرے واسطے تیار کیتے، اور جنت اللہ رب العزت نے بنائی، نبی پاک نے مقدی گل مقا دیتی، حدیث صحیح مسلم دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے او گو نعمتاں تیرے واسطے تیار کیتیاں کسی اکھ نے اج تک ویکھیاں ہی نہیں، کسی آنکھ نے ویکھیاں نہیں، کسے کان نے سنیاں نہیں، کسے دل دے اندر وسوسات کھٹکا بھی پیدا نہیں ہویا، جیڑیاں نعمتاں تیرے رب نے تیرے واسطے تیار کیتیاں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے جنت دے اندر ہمیشہ جوانی رہنی، کسے دے بڑھاپا نہیں آئے گا، ہمیشہ صحت مند رہنا، کوئی بیماری نہیں آئے گی، اور ہمیشہ 32 سال دے جوان رہنا، کسے دے بڑھاپا نہیں آئے گا، اور جنت دے اندر اے جناب غلاس دا پیشاب تے پخانے دیا حاجتاں ختم ہو جان گیاں، اے نک دا موات اے کھنگار اے ساریاں چیزاں ختم ہو جان گیاں، اور جسم پسینہ آئے گا، کھانا بڑھائے لیکن پسینہ آئے گا، اور او دے وچوں کسوری دی خوشبو آئے گی، نبی پاک دا فرمانے ڈکار آئے گا، کسوری دی خوشبو آئے گی، اے دنالی اللہ رب العزت غذانو ہضم کر دے گا، نہ کسے پھکے دی لوڑے، نہ کسے جناب سیرپ دی لوڑے، نہ کسے گولی دی ضرورت ہے، اور نہ جناب کسے کولے دی ضرورت ہے، اے جنت اللہ رب العزت نے ایسیاں نعمتاں تیرے واسطے تیار کی دیاں، اور اللہ رب العزت نے فرمایا متقین علی سرر متقابلین، اللہ نے فرمایا جنتی لوگ سونے دے تخت لگے ہوں گے، آمنے سامنے ایک دوسرے دے نال بیٹھن کے جے میں آج آپ آمنے سامنے بیٹھے تو جنت دے تختاں تے بیٹھ کے گلاں کرن گے، ہاں بھئی راتاں جاگیاں نا تاک راتاں آج ویکھو اللہ نے بدلہ دیتا ہے، اور اوتھے جاگن گے نالے گلاں کرن گے، نالے ایک دوسرے دے نال مکالمہ کرن گے، نالے دنیا تے جنہاں نے محنتاں کیتیاں کوششاں کیتیاں، جنہاں نے سمجھیا کہ ایک دن رب دے حضور پیش ہونا ہے، نالے گلاں کرن گے، نالے دنیا نو یاد کرن گے، اور نالے افسوس کرن گے کہ یارو فلانا رشتہ دار کی تھے، فلانا بیلی کی تھے، دیکھا جائے گا پتہ چلے گا وہ تو دوسرے پاسے چلا گیا، افسوس کرن گے کہ انہیں زندگی برباد کر لی۔ اللہ تیرا شکر ہے کہ اسی سمجھ رہے اسی انی ظننت انی ملاقن حسابیہ، میرا یقین سی کہ ایک دن حساب و کتاب ہوئے گا، رب دی ملاقات ہوئے گی، اور ایک دن اللہ دے حضور پیش ہونا ہے، میں تیاری کر کے آیا سی، محنت کر کے آیا سی، اور اس دن جنتی جناب خوش و خرم ہوں گے۔
اللہ رب العزت سانو انہاں پکیزہ لوگاں دے اندر شامل فرما دے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے، آپ نے فرمایا بدبخت و بندے، آپ نے فرمایا جنہیں رمضان دا مہینہ پایا تو رب کو معافی نہیں لئی، رمضان دا مہینہ پایا رب کو گناہاں دی معافی لے کے جنت نہیں لئی اور جہنم تو نہیں بچیا، ایسا انسان بدبخت ہے۔ اور میں تو آکھیا کرنا حقیقی بات ہے وے وہ بھی بدبخت ہے کہ جدا رمضان دے اندر بھی نماز پڑھنو دل نہ کرے، قرآن پڑھنو دل نہ کرے، رمضان دے اندر بھی جڑا مسجد دے اندر جدا جانو دل نہ کرے، بدبخت انسان ہے۔ انہوں اپنی قسمت تے رونا چاہیے، انہوں سجدے تے رونا چاہیے کہ یا اللہ میرے کو کیڑا ایسا قصور ہو گیا، کیڑا ایسا جرم ہو گیا، تو اینا ہی میرے نام دراز ہو گیا، تو مینوں رمضان دیاں بابرکت راتاں دے اندر بھی اپنے گھر جان دی توفیق نہیں دیتی۔ انہوں اپنی قسمت تے مقدراں تے نصیباں تے رونا چاہیے کہ ایڈا بد قسمت ایڈا بد نصیب ہے۔ اس واسطے اللہ رب العزت توفیق دے تو مالک و خالق دا شکریہ ادا کرو، یا اللہ تیرا شکر ہے اپنے گھر آن دی توفیق دیتی، نماز پڑھن دی توفیق دیتی، قرآن پڑھن دی توفیق دیتی، اور اللہ کو توفیق منگیا کرو، ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک اللتی انعمت علی۔ نبی پاک دعا کریا کر دے، سیدنا سلیمان علیہ السلام دعا کریا کر دے، یا اللہ سانو توفیق دے کہ اسی نیک عمال کریے، صالح عمل کریے جنہاں دے نال تو راضی ہو جائیں، اور اللہ رب العزت سانو توفیق دے اور اللہ رب العزت ساڑی مدد فرما، سانو نیک بندیاں دے اندر داخل فرما دی، ساڑی اولاد دی اصلاح فرما دی۔ اس واسطے بھائیو اج دی 27ویں تاک رات ہے، انہیں انشاءاللہ قیام ہوئے گا، اور قیام تو بعد انشاءاللہ پھر دعا ہوئے گی۔ کوشش کرنی سارے دوست گڑ گڑا کے رو کے رب کو معافی مانگ لئیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے، لا یلج النار بقت من خشیت اللہ۔ آپ نے فرمایا جڑا اللہ تو ڈر کے ایک دفعہ رو پوے تو آپ نے فرمایا کدی بھی جہنم سے داخل نہیں ہو سکتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے، آپ نے فرمایا جس طرح مجھ گاں دے تھنا چوں نکلن والا دودھ تھنا دے اندر واپس نہیں جا سکتا، اسی طرح ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب تو ڈر کے رون والا جہنم دے اندر نہیں جا سکتا، جس طرح تھنا چو نکلن والا دودھ واپس نہیں جا سکتا، اسی طرح رب تو ڈر کے رون والا بھی جہنم دے اندر نہیں جا سکتا۔ اس واسطے کوشش کریے اللہ رب العزت کو رو کے گڑ گڑا کے اپنے مالک کو اج معافی لے لیے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت نے معاف فرما دیتا، تو دنیا تے بھی اور کامیابی ایسے چیز انعام ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ۔ اللہ نے فرمایا ہر جان نے موت نو چکھنا ہے اور تواڈے اعمال دا تانوں پورا پورا بدلہ دیتا جائے گا۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز۔ کامیاب ہوے جڑا جہنم کو بچ گیا، جنت دا داخلہ مل گیا۔ اسی جنہاں نو کامیابیاں سمجھیاں، کوٹھی بن جائے، بلڈنگ بن جائے، مارکیٹ بن جائے، دکان بن جائے، اور زمین دے کچھ جناب مربے خرید لیے، قلعے خرید لئیے، ٹریکٹر لے لئیے، گڈی لے لئیے، اور جناب سیر کر رہیے نران کا غاندی، اے کامیابیاں نہیں۔ اللہ نے فرمایا کامیاب ہو بھی جڑا جہنم کو بچ گیا، جنت دا داخلہ مل گیا۔ دنیا دی زندگی بالکل عارضی زندگی، چند منٹاں دی زندگی، چند سیکنڈاں دی زندگی، اور قیامت دا دن کلا 50,000 سال دا ایک دن ہے، اور 50,000 سال نو اگر اپنے 60 سال آپ نے فرمایا میری امت دی اوسطاً عمر ہوئے گی، 60 سالان دے نال کولیکشن کریے تو بڑی مشکل نہ 2 یا 2.5 منٹ بندے نے، اے 2-2.5 منٹاں نو اگر اسی سمار لیا تو اللہ رب العزت 50,000 سال دے دن دے اندر آسانیاں فرما دے گا۔ ہمیشہ ہمیں جنت ہے، دنیا دی ہر چیز عارضی، جنت دی ہر نعمت ہمیشہ تو ابدی اور ہمیشہ رہن والی ہے۔ دنیا دے اندر حسن ہے تو او عارضی، جوانی ہے تو او عارضی، پیسہ ہے تو او عارضی، دولت ہے تو او عارضی۔ دنیا دی ہر چیز ہی عارضی، لیکن آخرت دی ہر چیز دی ہمیشہ رہن والی، باقی رہن والی۔ جس طرح میں غالباً جمعے دے اندر بھی درس دے اندر بھی بیان کیتا سی، پچھلے دنوں دے اندر دوستاں نے دیکھا ہوئے گا
کہ پاکستان دا او سرجن او ڈاکٹر وقت بدلنے دیر نہیں لگتی، او ڈاکٹر جنہیں پاکستان دے اندر سب تو پہلے ہارٹ دا آپریشن شروع کیتا اور 15 دن پاکستان دے اندر 15 دن بیرون ممالک دے اندر امریکہ برطانیہ دے اندر جا کے آپریشن کریا کردا، لیکن اللہ صدا بادشاہی میرے رب دی۔ اور پچھلے دنوں دے اندر انہوں جناب لوگوں نے دیکھیا کہ ایک زکوٰۃ سینٹر تے لین چ لگ کے لوگوں کو زکوٰۃ صدقہ وصول کر رہے سی، لوگوں نے پہچان لیا، پوچھا ڈاکٹر صاحب کی بنیا، تسی تو فلاں فلاں ڈاکٹر صاحب ہو جنہاں دا ٹائم لین واسطے کئی دن انتظار کرنا پیندا سی، جنہاں دیاں ہزاراں فیساں سی، اور اج زکوٰۃ لین واسطے کھڑے ہو، صدقہ لین واسطے کھڑے ہو، وجہ کی ہے؟ کہنے لگا فالج ہو گیا، اور زبان نے کم چھڑ دیتا، دماغ نے کم چھڑ دیتا، جسم نے کم چھڑ دیتا، تو اولاد نے تکے دے کے گھروں باہر کر دیتا۔ جس اولاد واسطے اسی سب کچھ کرنے، میں تو اللہ دی قسمیں آکھیا کرنا کہ انسان تو آج جب بڑا مان کرنا ہے، بڑا غرور کرنا ہے، بڑا تکبر کرنا ہے، 5 دفعہ مسجد چوں آواز آندی اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب تو بڑا ہے، اللہ سب تو بڑا ہے، نماز دے اندر اللہ اکبر، تکبیر دے اندر اللہ اکبر، جنازے دے اندر اللہ اکبر، ہر موقع جو تو پیدا ہونا سب تو پہلے تیرے کان دے اندر آواز اللہ اکبر، اور دنیا تو جان لگیاں تک اللہ اکبر تینوں پڑھایا جاندہ ہے کہ اللہ سب تو بڑا ہے، او دی گل سننی، اللہ سب تو بڑا ہے، او دی گل سننی، لیکن تو او دی گل نہیں سندا، آکڑیاں پھرنے، تکبر کرنے، غرور کرنے۔ اللہ دی قسمیں تیری اوقات ہے وے، تیرے دماغ چ میرا رب معمولی جا نقص پا دے، جس بیوی بچیاں واسطے دن رات محنت کرنے، اے کوئی تیری اولاد تکے دے کے گھروں باہر کر دے اور گلیاں ایویں رولے جویں ککھ رول دے نے۔ اے تو اس مالک کو خالق دی رحیمی تے کریمی او دا فضل ہے کہ نافرمانیاں کرنا ہے، پھر بھی وہ موقع دیندا ہے کہ شاید ہن بھی باز آ جائے، شاید ہن بھی باز آ جائے۔ اس واسطے کدی بھی رب دے سامنے نہیں آکڑنا، تکبر نہیں کرنا، عاجز بن کے زندگی گزار، وقت بدلدیاں دیر نہیں لگدی۔ اور بڑے بڑے پیسے والے، بڑے بڑے جناب اللہ رب العزت معاف فرمائے دولت والے ذلیل ہوندے، رسوا ہوندے اور جناب سامنے نظر آ رہے۔ اور مینوں ایک دوست نے دسیا کہندا ایک دفعہ اسی بحریہ دے اندر ایک دوست سی، او دی دعوت تے گئے، اسی کہندے جس وقت کھانا کھان لگے اسی ایک بزرگ نو دیکھیا جنے توتی بننی، اسی انہوں پوچھا وہ کون ہے؟ انہوں دسیا میرا والد ہے۔ اسی انہوں آکھیا بزرگو آؤ ساڑے نال کھانا کھاؤ، انہیں آکھیا جی میں نہیں کھا سکتا۔ انہیں پھر کہنے سانو آپ بیتی سنائی، انہیں آکھیا میں انکم ٹیکس سے اندر سی، افسر سی، میں بڑی رشوت لئی، بڑیاں بے ایمانیاں کیتیاں، بڑے فراڈ کیتے، بڑا پیسہ کمایا، بڑی دولت کمائی۔ انہیں آکھیا آج حالت میری ہے وے کہ میں بلڈ پریشر دا مریض ہوں، میں نمکین چیز نہیں کھا سکتا، شوگر دا مریض ہے، میں جناب میٹھی چیز نہیں کھا سکتا، میدے دا مریض ہے، میں کوئی ٹھوس چیز نہیں کھا سکتا، اور کہندا مینوں جسم تے الرجی ہوگی، میں قمیض بھی نہیں پا سکتا، قمیض بھی نہیں پا سکتا۔ کنے سال ہو گئے میں توتی بن کے اندر کمرے چ بیٹھا ہاں کہ کتے رشتہ داراں تے نہ جا سکنا تے نہ آ سکنا۔ اے انسان دی اوقات ہے، وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، دن اللہ بدل بدل کے لے کے آندا ہے۔ اس واسطے رب کو ڈر جاؤ اور اللہ رب العزت تو ڈر کے نمازی بن کے تقوی، قرآن دی تلاوت اور اسلام دے مطابق جڑا نا زندگی گزارو، ورنہ حالات بدل دیاں دیر نہیں لگدی، وقت بدل دیا دیر نہیں لگدی۔ اللہ نے ٹھل دیتی ہے، اینو غنیمت سمجھنا اور اینو غنیمت جانو اور اپنے رب نو راضی کر لو۔ مالک و خالق بڑا مہربان ہے، بڑا شفیق ہے، جس طرح میرے تو پہلے قاری ابراہیم صاحب دس رہے سی کہ اللہ اینا مہربان ہے، اینا مہربان ہے، ایک دفعہ توبہ کرنی تو 60 سالاں دے گناہاں نو نیکیاں دے اندر تبدیل فرما دیندا ہے۔ اتنا مہربان ہے، وہ تو بخشش دے بہانے تلاش کر دے۔ کل جمعے دا موضوع بھی ہے کہ رب بخشش دے بہانے کیویں بناوندا ہے کہ کسی طرح میرا بندہ جڑا نا میرے کو معافی لے لے، تو جڑا اتنا رحیم کریم رب ہے اسی اج دے کولوں دور ہاں، تو کوشش کرنی رب تو دور نہیں اور رمضان دے اندر رب دے قریب آ جائیے۔ اور صرف ہے نہیں کہ رمضان دے اندر ہی بلکہ سارا سال جڑی باقی زندگی ہے
نماز پڑھ کے مسجد دے اندر قرآن دی تلاوت کر کے جڑا نا وقت گزارنا ہے، تو رب کو باقی زندگی دی معافی منگدے ہیں جڑا نا وقت گزارنا ہے۔ کوئی کسی نو یاد نہیں رکھدا، اسی سمجھنے ہیں کہ اسی دنیا تو چلے گئے، ساڈی اولاد پتہ نہیں ساڈے واسطے کی جڑا نا آسمان تو تارے توڑ کے لے آئے گی، کچھ بھی نہیں کسی نے کرنا۔ نظام دنیا دا ایویں چلنا ہے، دکاناں ایویں چلنیاں، کاروبار ایویں چلنے، سسٹم ایویں چلنے، سارا کچھ نظام ایویں چلتے رہنا، لیکن تینوں کسی نے نہیں آن دینا کہ جا کے اللہ اللہ کر لے، نماز پڑھ لے۔ نبی پاک دا فرمان ہے صحیح ترغیب دے اندر، آپ دا گزر ہویا، میں کئی دفعہ حدیث سنائی، ایک قبر دے لاگوں آپ نے فرمایا کیڑی قبر ہے؟ صحابہ نے دسیا فلاں بندے دی۔ نبی پاک نے فرمایا ہن سوچ رہا ہے قبر دے اندر، کاش میرے کو کوئی ساری دنیا دی دولت لے لے تو مینوں صرف 2 رکعتاں پڑھن دی اجازت دے دے۔ آپ نے فرمایا انہوں ہون احساس ہو رہا ہے کہ 2 رکعتاں دی کی قیمت سی، دنیا دے اندر نہیں احساس ہویا، قبر چ جا کے احساس ہونا ہے کہ کاش میرے کو کوئی دنیا دی ساری دولت لے کے میں نے 2 رکعتاں پڑھن دی اجازت دے دے۔ ادو وقت ملنا نہیں، ہن وقت اللہ نے دیتا ہے، ایدی قدر کریے۔ اللہ رب العزت عمل دی توفیق دے۔ جڑے دوستاں دا وضو نہیں جلدی جلدی وضو کرو، اور انشاءاللہ جڑا 20 منٹ قیام انشاءاللہ شروع ہو جائے گا۔ اللہ عمل دی توفیق دے۔